بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب ٹھیک کہتے تھے، اور ہمارے کاکروچ جو ہیں وہ کیا کریں گے، اور یہ بھی ایک خواب اور خیال ہے یا واقعی ہی اس طرح سے ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جناب بلاول بھٹو صاحب کا جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا خواب ہے، دوبارہ سے آنے والا خواب ان کو جو ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرز کا بڑا پرانا ایک طالبہ، وہ اب کیوں ہے اور کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اور کشمیر 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 ہم جو شور مچایا ہوا ہے، وہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ اور جناب پیٹرول کی قیمتیں، میں نے وہ گزشتہ ویلاگ میں بھی بات کی تھی، اور آج لاہور چیمبر میں بھی ایک ایونٹ تھا، وہاں پر بھی یہ بات ہوئی، تو میں اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اصل کہانی جو ہے وہ وہی ہے جو چلے جا رہی تھی، بیک گراؤنڈ میں تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں سعید چودھری صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل سے گفتگو کی کہ جڑواں شہروں میں، یعنی اسلام آباد اور پنڈی، وہاں پر ایک اہم شخصیت نے کچھ اہم باتیں کی، اور وہ اہم باتیں تھیں صوبوں کے حوالے سے، کہ صوبے بننے بڑے ضروری ہیں، نئے صوبے، اور اس کے لیے ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک نیا وہ خیال ہے، کیونکہ ایک تو بڑا وہ تھا نا، سیدھی سی پروسیس کے اس میں جایا جائے، صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس ہو، قومی اسمبلی سے، مطلب وہ جو لیگل پروسیجر ہے وہ سارا ہو جائے، لیکن وہ کچھ بالا بھی کچھ زیادہ بڑے لیول پر کام کرنے کی بھی ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید سیاسی جماعتیں، ہماری سیاسی جماعتیں، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ شاید تیار نہیں نظر آ رہی اس کام کے لیے نا، یا تیار نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کچھ عرصہ سے میاں عامر صاحب کے ذمہ بھی تھا، کہ انہوں نے بھی یہ بات چیت شروع کی۔ کچھ دوست تو کہتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں عامر صاحب کیوں کر رہے ہیں، مطلب وہ ایک پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے براہ راست، ایک ہوتا ہے نا ایکٹیو پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر، وہ نہیں ہے، ایک پیور ایک بزنس مین ہے، میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں شروع کی۔ پھر چودھری عبدالرحمن صاحب میدان میں آئے، ان کا بھی ایک میڈیا ہاؤس بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، وہ تقریباً اس کیٹیگری میں آ کے نا میاں عامر صاحب والے میں، تو انہوں نے بھی یہ بات چیت شروع کی۔ پھر وہ اس اہم شخصیت کے حوالے سے بات ہوئی، تو کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ اور جو سہیل وڑائچ صاحب کا میں بات کر رہا ہوں، وہ پچھلے کچھ عرصے میں، جس پر ان پہ بڑی تنقید بھی ہوئی، بڑی لے دے ہوئی، کچھ انہوں نے بھی پھر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا واپس وہ کیا، بیک فٹ پر بھی گئے کہ نہیں میں نے تو بس تجزیہ دیا تھا، لیکن اصل میں ان کے پاس کچھ خبریں تھیں جن کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ اب سسٹم نہیں چلتا، کچھ چیزیں تبدیلی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ پھر انہوں نے ونڈر بوائے کا ذکر کیا، اور وہ تبدیلیوں کی جو بات ہوئی، تو آج محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ، کابینہ کے اہم رکن اس لیے کہ طاقتور وزیر سمجھے جاتے ہیں، وہ جو سینٹ کے رکن بنے، وہ کسی فارمل طریقے سے کسی سیاسی جماعت کے رکن بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے بنے، سینٹ کے رکن بھی بنے، پھر وزیر داخلہ بھی بن گئے، بڑی اہم پوسٹ ہے۔ اس کے بعد وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اس سے پہلے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، آپ کو پتہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ، اور بہت سارا کام وہ وزیر خارجہ والا بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری یہ جو ریسنٹ ڈپلومیسی کا دور تھا، جس میں ہم نے ایران کے لیے امن کی کوششیں جو ہے اس میں کردار ادا کیا، اس میں محسن نقوی صاحب بڑے ایکٹیولی نظر آئے۔ ویسے تو بہت سی جگہوں پہ نظر آتے ہیں، تو آج انہوں نے تھوڑا سا نا کھل کر بات کر دیا۔ انہوں نے کہا جی موجودہ نظام تو ہو چکا ہے تباہ، یہ گر چکا ہے، نظام ہی گر چکا ہے، اور نئے انتظامی یونٹ اور صوبے وقت کی اہم ضرورت بن گئے ہیں۔ اچھا، جب صوبے بھی ضرورت ہو سکتی ہیں، نئے انتظامی یونٹ بھی ضرورت ہو سکتے ہیں، اور میں تو آپ کے سامنے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے یونٹس بن سکتے ہیں، بہت سے صوبے بن سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کا پرپز کیا ہے؟ کیا گورننس کے لیے یہ واحد طریقہ کار ہے؟ یہ ہونا چاہیے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک تو وہ جو پروسیجر وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے انیشیٹو ہونا چاہیے، اور کیا یہ گارنٹی کیا ہے کہ یہ صوبے بننے سے، یعنی جو پروپوزڈ کچھ لوگوں کا خیال ہے، جو میاں عامر صاحب بھی ذکر کرتے تھے اور اب محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے، کیا اس کی وجہ سے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے؟ اور ہمارے مسئلے ہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ڈی جی خان کا جو بندہ ہے وہ وہاں سے چل کے لاہور سیکریٹریٹ میں آ کر کسی سیکریٹری سے
اسمبلی میں پہنچ کے کسی منسٹر سے یا چیف سیکریٹری سے یا آئی جی پنجاب سے نہیں مل سکتا؟ کیا یہ مسئلہ ہے ہمارا؟ یہ مسائل ویسے ایک تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا. ہمارے مسائل بڑے گمبھیر ہیں. ہمارا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے. وہ 15-16 ہزار ارب کا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے، 8,000 ارب جو ہے اس میں سے چلا جاتا ہے وہ ٹیکس، وہ جو ڈیٹس کی پیمنٹ میں، اور باقی میں سے صوبوں کو دے کر اور وہ ڈیفنس کا نکال کے بچتا کچھ نہیں ہے. وہ صوبوں پر بھی کٹ لگتا جا رہا ہے نا. اب پیسوں کا مسئلہ ہے سیدھا سیدھا سا، اس کو حل کرنا ہے. اچھا، اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ کہ اپنی انکم بڑھانی ہے. انکم کیسے بڑھانی ہے؟ حکومت کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیکس بڑھا دیں. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا، ٹیکس دینے والے نہیں بڑھانے. اچھا، انڈسٹری سے آنا چاہیے نا، بڑے بزنس سے آنا چاہیے، تو وہ شرنک ہو رہے ہیں. اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس پر بڑھا دیں، جو آلریڈی دے رہا ہے اس پر بڑھا دیں. بجلی کے بل میں زیادہ ٹیکس لگا لیں، پیٹرول پہ زیادہ لیوی کی صورت میں پیسے لے لیں. یہ دیکھیں یہ کس طرح کتنی دیر چل سکتا ہے؟ نہیں چلے گا. بزنس ایکسپینڈ نہیں ہو رہا. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے، سب سے بڑا ایشو اس وقت اکانومی کے حوالے سے، وہ آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں، تقریباً 2,000 ارب روپے. 1,800 ارب کہتا ہے، کوئی 2,100 ارب کہتا ہے، مختلف نمبرز میں. 2,000 ارب روپے ہم اس چیز کے دیتے ہیں کہ ہم نے بجلی نہیں خریدی. کچھ لوگوں نے ایگریمنٹس کیے، اول تو وہ بھی کویسچن ہے ان پہ، لیکن اس کے بعد وہ بھی قصوروار ہیں جنہوں نے ان کا رینیول کیا ان پروجیکٹس کا. اور وہ کوئی 106 یا 108 یونٹس ہیں جو بجلی کے پیسے لیتے ہیں. اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے شاید کبھی آج تک ان کا وزٹ نہیں کیا. پرابلی انہیں نام بھی نہیں پتہ ہوں گے. وہ جنہوں نے پیسے دینے انہیں پتہ ہوگا، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے ہمارا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچے جو اسکول جانے کی ایج کے ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے. تو وہ جو براٹ اپ ہوگا، جسٹ امیجن کہ کیا ہوگا. 2.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکولوں میں نہیں جا رہا. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہر سال 30 سے 40 لاکھ بچے گریجویشن کر کے، ماسٹرز کر کے، اپنی تعلیم مکمل کر کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ڈگریز لے کر، اور ان کے لیے جابس نہیں ہیں. وہ بچے کیا کریں گے؟ انہوں نے کھانا کھانا ہے، انہوں نے کپڑے پہننے ہیں، انہیں کوئی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ مینس چاہیے، ذرائع چاہیے. پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، وہ کیا کریں گے؟ وہ وزیر داخلہ صاحب کو وہ کچھ نہیں نظر آ رہا. انہیں صرف صوبے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نظام خراب ہو گیا ہے، گر گیا ہے، ہم چلا نہیں سکتے. بھائی آپ حکومت میں بیٹھے ہیں 3.5 سال سے. یہ تقریریں کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے. وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دی باتیں، یعنی پھر کہ جی وہ کاکروچ جو ہے وہ آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے. نہیں آئیں گے کاکروچ. اور جب وہ کاکروچ آئیں گے، اگر وہ کاکروچ آ جائیں گے، کاکروچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا والی مثال دے رہے ہیں نا، کہ جس طرح ینگسٹرز نے، یوتھ نے ایک وہ انیشیٹو لیا، احتجاج کیا، اور وزیر تعلیم کا استعفیٰ آ گیا. اور اس سے پہلے بڑے لوگ خوش ہوتے رہے ہیں وہ بنگلہ دیش والا ماڈل پہ. پھر یہ بھی نہیں بچیں گے. پھر جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم لے آئیں گے، ہم کر لیں گے، وہ ہم نہیں ہوگا. وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. نہ بنگلہ دیش والے کسی کے کنٹرول میں تھے، نہ انڈیا والے کسی کے کنٹرول میں تھے. تو اگر پاکستان میں بھی کوئی کاکروچ انورٹیڈ کاماز میں آنے ہیں تو وہ ہم انورٹیڈ کاماز میں نہیں لا سکیں گے. وہ کچھ لوگوں کو شوق ہے، ان کا خیال ہے کہ 500-700 جو انہوں نے کی بورڈ واریئرز، وہی کانسیپٹ جو عمران خان صاحب کا تھا کہ ہم نے بڑے تیار کیے ہوئے ہیں، تو اب بھی تو تیار کر رہے ہوں گے نا کچھ لوگ بیٹھے. وہ نہیں کر سکیں گے یہ کام. یہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو کسی نیٹ ورک میں نہیں ہے، اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے. اور وہ جو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ ایک شخص ریڈ لائن کراس نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، یا نہ کریں ایسی باتیں. یہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. اگر ٹھیک کرنا ہے تو آئیڈینٹیفائڈ مسائل ہیں. آپ حکومت میں ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ ایسوسیٹڈ ہیں، بیٹھیں مسئلہ حل کر لیں. یہ بڑے بڑے چیزیں ہیں نا. یہ 2,000 ارب یار کوئی لٹ مار کا کوئی لیول ہے. ٹھیک کر لیں اس کو، کر سکتے ہیں تو. اور پکڑے نا پچھلے جنہوں نے 4-5 سالوں میں ایکسٹینشنز دی ہیں ان کو ہی پکڑ لیں. کم از کم یہی کر لیں، ایک سٹیپ کر لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے. وہ پٹتے رہتے ہیں.
سگریٹس مینوفیکچررز کہ $1 ارب کی وہ اسمگلڈ سگریٹ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے حکومت کو. $1 بلین یعنی کچھ 300 ارب روپے. پکڑیں ان کو، کیوں نہیں پکڑتے؟ اور میں کہتا ہوں ایک پوری فورس لگا دیں بنا کے، نئی اس پہ لگا دیں، ایک بریگیڈ لگا دیں پوری، ہو جائے گا. 15-20 بہت زیادہ میں بتا رہا ہوں، اس سے کم ہوں گے ایکچوئل پلیئرز، وہ جو اسمگلنگ والے ہوں گے. کر لیں، پکڑ دیں. یہ جو ایگریکلچر کا ملک کا بیڑا گرک کیا تازہ ترین یہ جو گندم پہ ہوا ہے جو معاملہ، $1 بلین کی تقریباً اب ہم گندم امپورٹ کریں گے. $1 بلین تقریباً، جس میں سے کچھ $370 ملین کا تو ابھی پہلا سٹیپ ہے نا جو اپروول دیا ہے گورنمنٹ نے. $1 بلین، بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. یہ تقریباً پاکستانی روپیز میں نا وہ 1.2-1.3 بلین تک چلا جائے گا. پاکستانی روپیز میں کوئی 500 ارب روپے، وہ ڈالرز کی صورت میں باہر چلے جائیں گے. اچھا، اب اگر یہی پاکستانی کسان کو ملتا تو وہ زر مبادلہ بچتا جو 1.2 یا 1.3 بلین یا 1.5 بلین ہم نے خرچ کرنا ہے وہ بچ جاتا. وہ 500 ارب روپیہ پاکستانی کسان پاکستان کی مارکیٹ میں آتا، وہ اس سے ان کی بائنگ پاور بڑھتی، کوئی جا کر اے سی خریدتا، کوئی ریفریجریٹر خریدتا، کوئی کپڑے بنواتا، کوئی جوتے لیتا، کوئی بائک لیتا، کوئی گاڑی خریدتا. مطلب پوری مارکیٹ میں ایک سرکل چلنا تھا ان 500 ارب روپے کا، اور وہ کئی ہزار ارب کا امپیکٹ آنا تھا. لیکن کچھ لوگوں کی نااہلی، نالائکی، اگر بدنیتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. کہ پکڑ لیں یار، کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ اتنے سارے آپریشنز کر رہے ہیں، مطلب ہمارا دشمن بڑا طاقتور، اس نے اٹیک کیا، ہم اس کو روک سکتے ہیں، اس کو جواب دے سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے جا کر اپنی دنیا کی مسائل حل کرا رہے ہیں. وہ ایران کے لوگوں کو آنا جانا تھا، ٹریول کرنا تھا، ہم نے سیکیورٹی دی. مڈل ایسٹ والے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈر سمجھ رہے ہیں. یار یہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے. میرے خیال میں سلوشن کی کمی نہیں ہے، ہماری وہ اپروچ ہی نہیں ہے، ہم وہ پرائرٹی نہیں ہے. صوبے بنا لیں، صوبے بنا کے کیا ہو جائے گا؟ آج کے دور میں، آج کی ڈیٹ تک سب سے اچھا انتظام کمپیریٹیولی مقابلتاً پنجاب کا ہے. آبادی میں سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کے سب سے زیادہ شور مچتا تھا کہ وہ ڈی جی خان والا نہیں پہنچ سکتا، چیف سیکرٹری کو نہیں مل سکتا. کیوں آنا ہے اسے ملنے کے لیے؟ مجھے بتایا. اگر اس کا مسئلہ وہاں پر حل ہو رہا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کے ڈیٹ میں سب سے اچھا انتظام، سب سے اچھی گورننس پنجاب کی ہے. یہی پولیٹیکل پارٹی ہے، نون لیگ ہے. مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے، بہترین کام ہو رہا ہے، ہر روز ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، اس پہ کام کرے، ڈلیور کر کے دکھا رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اچھا، جو چھوٹے صوبے ہیں اس کے مقابلے میں وہاں آپ انٹر نہیں ہو سکتے. یہ کمال ہے چھوٹے صوبے کا. کون سی گورننس؟ وہ سائز پہ ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں صوبے کا کہ یہ بڑا صوبہ ہے، یہ چھوٹا صوبہ ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اصل مسئلے کی طرف آئیں، اکانومی کے مسئلے کو حل کریں. یہ لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ کہیں اور جو ہے نا کچھ اور گیمز ہیں. اور 2.5 سال گزر گئے ہیں موجودہ سیٹ اپ کے، اور 1.5 سال پرانا تھا پی ڈی ایم والا، 4-4.5 سال ہو گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ شاید گیمز ہونی ہوتی ہے نا، تو وہ اس طرح کی چیزیں نہ بھی ہو. انسٹیبلٹی تو آ گئی نا. آپ نے ہر ایک کو ڈرا دیا ہے کہ بس صبح گیا کا شام، وہ جو ہے نا دل کا جانا ٹھہر گیا، تو وہ صبح گیا کہ شام گیا، بس وہ کر رہے ہیں ہم. تو اس سے ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں، جو تھوڑی بہت چل رہی ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی. اور جب سارا اوور آل پولیٹیکل کلچر ایسا ہے، وہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی لے دے کے وہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے اب کشمیر میں، اور کشمیر میں بھی ان کا مسئلہ الیکشن ہے. الیکشن میں بھی ان کا مسئلہ اپنی وہ 13 سیٹوں پہ شکست ہے کہ میں وہ واپس کرا لوں گا. کیسے کرا لیں گے آپ اگر 47-45 کے رونے روئیں گے تو پھر تو آپ اس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں نا ٹیکنیکلی، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریگڈ الیکشن تھا پاکستان میں جو ہوا. تو پھر آپ سارے کا کرا دیں، پھر سارا چینج کروا دیں، پھر نیا کرا لیں. پھر جو سندھ کی حکومت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جو فیڈرل میں آپ کے پاس نمبرز ہے وہ بھی چینج کر لیں، پھر نیا کر لیں نا، سارے نیا کرا لیں. پھر ایک بیٹھے وہ کمیشن بنا لیں جو بھی بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر سب کشمیر کے 13 حلقے کیا پھر سارے کا سارا کرا لیں، پاکستان کے بھی پورے کر لیں، دوبارہ کر لیں. یہ کچھ بھی نہیں ہونا اس طرح سے. ہونا یہی ہے، وہ ہم ایک بیٹھک میں ذکر کر رہے تھے
تو امداد سومرا صاحب ظاہر ہے پیور پولیٹیکل اس سے دیکھتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ نہیں اگر جائیں گے تو پھر دونوں جائیں گے، اور میرا خیال یہ تھا کہ دونوں نہیں جائیں گے جائیں گے وہی جو ہمیشہ جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، اسٹیبلٹی رہنی چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے، آگے چلیں. اور وہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ ادھر چیمبر کا، وہاں پر بھی آج وہ علی پرویز ملک صاحب کے حوالے سے، ہاں وہ پیٹرول کی قیمتوں پہ جو بات ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم نے 72 ارب روپے کی کرپشن مبینہ پر وہ کمیٹی بنائی تھی. پتہ نہیں کہاں گئی کمیٹی. میرا اس میں خیال یا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر او ایم سیز آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے 72 ارب روپے لوٹے ہیں تو اس 72 ارب روپے میں گورنمنٹ کا اپنا بڑا شیئر ہے، کیونکہ پی ایس او اور پارکو کی صورت میں 50% سے زیادہ شیئر تو گورنمنٹ کا ہے. تو آدھے سے زیادہ پیسے تو پھر حکومتی کمپنی نے لیے ہیں نا اگر وہ لوٹے ہیں. تو وہ چونکہ وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ بے ضابطگیاں کہہ لیں، جو بھی لفظ ہے، مطلب کہ وہ غیر قانونی سمجھ لیں، کچھ بھی ہوا ہے نا، تو وہ سارے میں حکومتی کمپنیاں بھی تو انوالو ہوں گی نا پھر، اگر وہ ایسا ہے تو، کیونکہ شیئر تو حکومتی کمپنیوں کا بھی ہے. تو کچھ اچھا اس پہ بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے، وہ صرف ایک بات ہوئی تھی، شور بچا، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی. بہت اچھی بات ہے، کمیٹی بننی چاہیے، لیکن اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے نا، پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو آج وہ چیمبر میں ایک ایونٹ تھا، سافٹ امیج آف پاکستان، جس میں اکثر اسپیکرز کا خیال یہ تھا کہ کون سا سافٹ امیج، کیسے ہوگا سافٹ امیج. حالات تو ہمارے ہی ہیں. وہ چیمبر کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے باقاعدہ رونا رویا اپنا. چیمبر کے پریزیڈنٹ فہیم الرحمان سہگل صاحب اور چیمبر کی سیاست کے جو لیڈر ہیں میاں انجم نثار صاحب، مطلب کہ کیا حالات ہیں بزنس کے، بزنس مین کے کیا حالات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، مطلب جو ٹرو گراؤنڈ ریالٹیز اس پہ رونا رو رہے تھے. تو کیسے ٹھیک ہوں گی چیزیں. تو یہ جب پیٹرول کی بات ہوئی تو میں نے ان کی روز بڑھا دیتے ہیں، تو میں نے مذاق کے طور پر کہا کہ وہ اصل میں نا ہم پہ پریشر کم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے وہ ٹرم استعمال کی، میں کہا مثبت رپورٹنگ کرنی چاہیے، وہ اصل میں روز کی روز بڑھا کے ہم پہ پریشر کم کرنا چاہتے ہیں. وہ علی پرویز ملک صاحب کا میں نے بیان دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ ہفتہ وار یا مہینہ وار جو بڑھاتے تھے اس سے عوام پر بڑا بوجھ پڑتا تھا. میں کیا کہوں، وہ خواجہ صاحب کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو کہتے تو کسی اور چیز پہ تھے، لیکن بہت سی چیزوں پہ فٹ ہوتا ہے. عوام کے بارے میں سوچیں، ورنہ وہ کاکروچ پارٹی، نظام گر جائے گا، لمٹس کراس نہیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو جائے گا. خیال کریں اپنے لیے، میرے لیے، یہ ہم جو پاکستانی ہیں 24 کروڑ لوگ، ان سب کے لیے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.